نظریات۔ پردے کی مخالفت جن وجوہ سے کی جاتی ہے وہ محض سلبی نوعیت ہی کے نہیں ہیں، بلکہ دراصل ایک ثبوتی و ایجابی بنیاد پر قائم ہیں۔ ان کی بنا صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ عورت کے گھر میں رہنے اور نقاب کے ساتھ باہر نکلنے کو ناروا قید سمجھتے ہیں اور بس اسے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر عورت کے لیے زندگی کا ایک دوسرا نقشہ ہے۔ تعلقات مرد و زن کے بارے میں وہ اپنا ایک مستقل نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں یہ نہ کریں بلکہ کچھ اور کریں، اور پردے پر ان کا اعتراض اس وجہ سے ہے کہ عورت اپنی اس خانہ نشینی اور روپوشی کے ساتھ نہ تو زندگی کا وہ نقشہ جما سکتی ہے نہ وہ کچھ اور کر سکتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کچھ اور کیا ہے، اس کی تہ میں کون سے نظریات اور کون سے اصول ہیں، وہ بجائے خود کہاں تک درست اور معقول ہے، اور عملاً اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے نظریات اور اصولوں کو جوں کا توں تسلیم کر لیا جائے تب تو پردہ اور وہ نظام معاشرت جس کا جز یہ پردہ ہے واقعی سراسر غلط قرار پائے گا۔ مگر ہم بغیر کسی تنقید اور بغیر کسی عقلی اور تجربی امتحان کے آخر کیوں ان کے نظریات تسلیم کر لیں؟ کیا محض جدید ہونا یا محض یہ واقعہ کہ ایک چیز دنیا میں زور و شور سے چل رہی ہے اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ آدمی کسی جانچ پڑتال کے بغیر اس کے آگے سپر ہی ڈال دے؟ 18ویں صدی کا تصور آزادی، جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں، 18ویں صدی میں جن فلاسفہ اور علماء طبیعین اور اہل ادب نے اصلاح کی آواز بلند کی تھی، ان کو دراصل ایک ایسے نظام تمدن سے سابقہ درپیش تھا جس میں طرح طرح کی جگڑ بندیاں تھیں، جو کسی پہلو سے لوچ اور لچک نام کو نہ رکھتا تھا، جو غیر معقول رواجوں، جامد قاعدوں اور عقل و فطرت کے خلاف صریح تناقضات سے لبریز تھا۔ صدیوں کے مسلسل انحطاط نے اس کو ترقی کے ہر راستے میں سنگ گراں بنا دیا تھا۔ ایک طرف نئی عقلی و عملی بیداری طبقہ متوسط میں ابھرنے اور ذاتی جدوجہد سے آگے بڑھنے کا پرجوش جذبہ پیدا کر رہی تھی، اور دوسری طرف امراء اور پیشوایان مذہب کا طبقہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا روایتی قیود کی گرہیں مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا۔ چرچ سے لے کر فوج اور عدالت کے محکموں تک، شاہی محلوں سے لے کر کھیتوں اور مالی لین دین کی کوٹھیوں تک، زندگی کا ہر شعبہ اور اجتماعی تنظیمات کا ہر ادارہ اس طرح کام کر رہا تھا کہ محض پہلے سے قائم شدہ حقوق کے زور پر چند مخصوص طبقے ان نئے ابھرنے والے لوگوں کی محنتوں اور قابلیتوں کے ثمرات چھین لے جاتے تھے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر وہ کوشش جو اس صورتحال کی اصلاح کے لیے کی جاتی تھی برسر اقتدار طبقوں کی خود غرضی و جہالت کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ ان وجوہ سے اصلاح و تغیر کا مطالبہ کرنے والوں میں روز بروز اندھا انقلابی جوش پیدا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بالآخر اس پورے اجتماعی نظام اور اس کے ہر شعبے اور ہر جز کے خلاف بغاوت کا جذبہ پھیل گیا، اور شخصی آزادی کا ایک ایسا انتہا پسندانہ نظریہ مقبول عام ہوا جس کا مقصد سوسائٹی کے مقابلے میں فرد کو حریت تامہ اور اباحت مطلقہ عطا کر دینا تھا۔ کہا جانے لگا کہ فرد کو پوری خود مختاری کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ہر وہ کام کرنے کا حق ہونا چاہیے جو اس کو پسند آئے، اور ہر اس کام سے باز رہنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے جو اسے پسند نہ آئے۔ سوسائٹی کو اس کی انفرادی آزادی چھین لینے کا کوئی حق نہیں۔ حکومت کا فرض صرف یہ ہے کہ افراد کی اس آزادی عمل کو محفوظ رکھے، اور اجتماعی ادارات صرف اس لیے ہونے چاہیے کہ مرد کو اس کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیں۔ آزادی کا یہ مبالغہ آمیز تصور، جو دراصل ایک ظالمانہ اجتماعی نظام کے خلاف غصے کا نتیجہ تھا، اپنے اندر ایک بڑے اور عظیم تر فساد کے جراثیم رکھتا تھا۔ جن لوگوں نے اس کو ابتداً پیش کیا وہ خود بھی پوری طرح اس کی منطقی نتائج سے آگاہ نہ تھے۔ شاید ان کی روح کانپ اٹھتی اگر ان کے سامنے وہ نتائج متمثل ہو کر آ جاتے جن پر ایسی بے قید اباحت اور ایسی خود سرانہ انفرادیت لازماً منتہی ہونے والی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر ان ناروا سختیوں اور غیر معقول بندشوں کو توڑنے کے لیے اسے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہا تھا جو ان کے زمانے میں سوسائٹی میں پائی جاتی تھی، لیکن بالآخر اس تصور نے مغربی ذہن میں جڑ پکڑ لی اور نشو و نما پانا شروع کر دیا۔
19ویں صدی کے تغیرات۔ فرانس کا انقلاب اسی تصور آزادی کے زیر اثر رونما ہوا۔ اس انقلاب میں بہت سے پرانے اخلاقی نظریات اور تمدنی و مذہبی ضابطوں کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور جب ان کا اڑنا ترقی کا ذریعہ ثابت ہوا تو انقلاب پسند دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر وہ نظریہ اور ہر وہ ضابطۂ عمل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ترقی کی راہ کا روڑا ہے، اسے ہٹائے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ مسیحی اخلاقیات کے غلط اصولوں کو توڑنے کے بعد بہت جلدی ان کی مقراض تنقید انسانی اخلاقیات کے اساسی تصورات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ عصمت کیا بلا ہے؟ یہ جوانی پر تقویٰ کی مصیبت آخر کیوں ڈالی گئی ہے؟ نکاح کے بغیر اگر کوئی کسی سے محبت کر لے تو کیا بگڑ جاتا ہے؟ اور نکاح کے بعد کیا دل آدمی کے سینے سے نکل جاتا ہے کہ اس سے محبت کرنے کا حق چھین لیا جائے؟ اس قسم کے سوالات نئی انقلابی سوسائٹی میں ہر طرف سے اٹھنے لگے، اور خصوصیت کے ساتھ افسانوی گروہ رومانٹک اسکول نے ان کو سب سے زیادہ زور کے ساتھ اٹھایا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جورج سینڈ اس گروہ کی لیڈر تھیں۔ اس عورت نے خود ان تمام اخلاقی اصولوں کو توڑا جن پر ہمیشہ سے انسانی شرافت اور خصوصاً عورت کی عزت کا مدار رہا ہے۔ اس نے ایک شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے حسن نکاح سے باہر آزادانہ تعلقات قائم کیے۔ آخرکار شوہر سے مفارقت ہوئی، اس کے بعد یہ دوست پر دوست بدلتی چلی گئی اور کسی کے ساتھ 2 برس سے زیادہ نباہ نہ کیا۔ اس کی سوانح حیات میں کم از کم 6 ایسے آدمیوں کے نام ملتے ہیں جن کے ساتھ اس کی علانیہ اور باقاعدہ آشنائی رہی ہے۔ اس کے انہی دوستوں میں سے ایک نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: جورج سینڈ پہلے ایک پروانے کو پکڑتی ہے اور اسے پھولوں کے پنجرے میں قید کرتی ہے۔ یہ اس کی محبت کا دور ہوتا ہے، پھر وہ اپنے پن سے اس کو چبھونا شروع کرتی ہے اور اس کے پھڑپھڑانے سے لطف اٹھاتی ہے۔ یہ اس کی سرد مہری کا دور ہوتا ہے، اور دیر یا سویر یہ دور بھی ضرور آتا ہے۔ پھر وہ اس کے پر نوچ کر اور اس کا تجزیہ کر کے اسے ان پروانوں کے ذخیرے میں شامل کر لیتی ہے جن سے وہ اپنے ناولوں کے لیے ہیرو کا کام لیا کرتی ہے۔ فرانسیسی شاعر الفریڈ مسے بھی اسی کے عشاق میں سے تھا، اور آخرکار وہ اس کی بے وفائیوں سے اس قدر دل شکستہ ہوا کہ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ جورج سینڈ اس کے جنازے پر نہ آنے پائے۔ یہ تھا اس عورت کا ذاتی کیریکٹر جو کم و بیش 30 سال تک اپنی شاداب تحریروں سے فرانس کی نوخیز نسلوں پر گہرا اثر ڈالتی رہی۔ اپنی ناول لیلیا میں وہ لیلیا کی طرف سے اسٹینو کو لکھتی ہے: جس قدر زیادہ مجھے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے میں محسوس کرتی جاتی ہوں کہ محبت کے متعلق ہمارے نوجوانوں کے خیالات کتنے غلط ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ محبت ایک ہی سے ہونی چاہیے اور اس کے دل پر پورا قبضہ ہونا چاہیے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بلا شبہ تمام مختلف خیالات کو گوارا کرنا چاہیے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بعض خاص روحوں کو ازدواجی زندگی میں وفادار رہنے کا حق ہے، مگر اکثریت کچھ دوسری ضروریات اور کچھ دوسری قابلیتیں رکھتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ طرفین ایک دوسرے کو آزادی دیں، باہمی رواداری سے کام لیں اور اس خود غرضی کو دل سے نکال دیں جس کی وجہ سے رشک و رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تمام محبتیں صحیح ہیں، خواہ وہ تیز و تند ہوں یا پرسکون، شہوانی ہوں یا روحانی، پائیدار ہوں یا تغیر پذیر، لوگوں کو خودکشی کی طرف لے جائیں یا لطف و مسرت کی طرف۔ اپنے ایک دوسرے ناول ژاک میں وہ اس شوہر کا کیریکٹر پیش کرتی ہے جو اس کے نزدیک شوہریت کا بہترین نمونہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ہیرو ژاک کی بیوی اپنے آپ کو ایک غیر مرد کی آغوش میں ڈال دیتی ہے، مگر فراخ دل شوہر اس سے نفرت نہیں کرتا اور نفرت نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو پھول میرے بجائے کسی اور کو خوشبو دینا چاہتا ہے مجھے کیا حق ہے کہ اسے پاؤں تلے روند ڈالوں۔ آگے چل کر اسی ناول میں وہ ژاک کی زبان سے یہ خیالات ظاہر کرتی ہے: میں نے اپنی رائے نہیں بدلی، میں نے سوسائٹی سے صلح نہیں کی، میری رائے میں نکاح تمام اجتماعی طریقوں میں وہ انتہائی وحشیانہ طریقہ ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آخرکار یہ طریقہ موقوف ہو جائے گا۔ اگر نسل انسانی نے انصاف اور عقل کی طرف کوئی واقعی ترقی کی
پھر اس کی جگہ ایک دوسرا طریقہ لے گا جو نکاح سے کم مقدس نہ ہوگا مگر اس سے زیادہ انسانی طریقہ ہوگا۔ اس وقت انسانی نسل ایسے مردوں اور عورتوں سے آگے چلے گی جو کبھی ایک دوسرے کی آزادی پر کوئی پابندی عائد نہ کریں گے۔ فی الحال تو مرد اتنے خود غرض ہیں اور عورتیں اتنی بزدل ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی موجودہ قانون سے زیادہ شریفانہ قانون کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں، جن میں ضمیر اور نیکی کا فقدان ہے ان کو تو بھاری زنجیروں میں جکڑا ہی جانا چاہیے۔ یہ وہ خیالات ہیں جو 1833 عیسوی اور اس کے لگ بھگ زمانے میں ظاہر کیے گئے تھے۔ جارج سینڈ صرف اسی حد تک جا سکی، اس تخیل کو آخری منطقی نتائج تک پہنچانے کی اسے بھی ہمت نہ ہوئی۔ بئیں ہمہ آزاد خیالی اور روشن دماغی پرانے روایتی اخلاق کی تاریکی پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں موجود تھی۔ اس کے 30-35 سال بعد فرانس میں ڈرامہ نویسوں، ادیبوں اور اخلاقی فلسفیوں کا ایک دوسرا لشکر نمودار ہوا جس کے سر خیل الیگزینڈر ڈومس اور الفریڈ نوکھے تھے۔ ان لوگوں نے سارا زور اس خیال کی اشاعت پر صرف کیا کہ آزادی اور لطف زندگی بجائے خود انسان کا پیدائشی حق ہے، اور اس حق پر ضوابط اخلاق و تمدن کی جکڑ بندیاں لگانا فرد پر سوسائٹی کا ظلم ہے۔ اس سے پہلے فرد کے لیے آزادی عمل کا مطالبہ محبت کے نام پر کیا جاتا تھا۔ بعد والوں کو یہ نرمی جذباتی بنیاد کمزور محسوس ہوئی، لہٰذا انہوں نے انفرادی خودسری، آوارگی اور بے قید آزادی کو عقل، فلسفہ اور حکمت کی مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی، تاکہ نوجوان مرد اور عورتیں جو کچھ بھی کریں قلب و ضمیر کے کامل اطمینان کے ساتھ کریں، اور سوسائٹی صرف یہی نہیں کہ ان کی شورش شباب کو دیکھ کر دم نہ مار سکے بلکہ اخلاقاً جائز اور مستحسن سمجھے۔ 19ویں صدی کے آخری دور میں پول ایڈم، ہنری بٹائل، پیین لوئی اور بہت سے دوسرے ادیبوں نے اپنا تمام زور نوجوانوں میں جرأت رندانہ پیدا کرنے پر صرف کیا تاکہ قدیم اخلاقی تصورات کے بچے کچھ اثرات سے جو جھجک اور رکاوٹ طبیعتوں میں باقی ہے وہ نکل جائے۔ چنانچہ پول اپنی کتاب لا مورال د لاما میں نوجوانوں کو ان کی اس جہالت و حماقت پر دل کھول کر ملامت کرتا ہے کہ وہ جس سے محبت کے تعلقات قائم کرتے ہیں اس کو جھوٹ موٹ یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پر مر مٹے ہیں اور اس سے حقیقی عشق رکھتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے ہو کر رہیں گے۔ پھر کہتا ہے یہ سب باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ جسمانی لذت کی اس صحیح خواہش کو جو فطری طور پر ہر آدمی میں ہوتی ہے اور جس میں کوئی بات فی الواقع گناہ یا برائی کی نہیں ہے، پرانے خیالات کے بنا پر معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے آدمی خامخواہ جھوٹے الفاظ کے پردے میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاطینی قوموں کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ ان میں محبت کرنے والے جوڑے ایک دوسرے پر اس بات کا صاف صاف اظہار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ ملاقات سے ان کا مقصد محض ایک جسمانی خواہش کو پورا کرنا اور لطف اٹھانا ہے۔ اور اس کے بعد نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہے، شائستہ اور معقول انسان بنو، اپنی خواہشات اور لذت کے خادموں کو اپنا معبود نہ بنا لو۔ نادان ہے وہ جو محبت کا مندر تعمیر کر کے اس میں ایک ہی بت کا پجاری بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ لطف کی ہر گھڑی میں ایک نئے مہمان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پیین لوئی نے ان سب سے 4 قدم آگے بڑھ کر پورے زور کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ اخلاق کی بندشیں دراصل انسانی ذہن اور دماغی قوتوں کے نشو و نما میں حائل ہوتی ہیں۔ جب تک ان کو بالکل نہ توڑ دیا جائے اور انسان پوری آزادی کے ساتھ جسمانی لذت سے متمتع نہ ہو، کوئی عقلی و عملی اور مادی و روحانی ارتقاء ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنی کتاب ایفروڈائٹ میں وہ نہایت شد و مد کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابل، اسکندریہ، ایتھنز، روم، وینس اور تمدن و تہذیب کے تمام دوسرے مرکزوں کی بہار اور عروج و شباب کا زمانہ وہ تھا جو وہاں رندی، آوارگی اور نفس پرستی پورے زور پر تھی، مگر جب وہاں اخلاقی اور قانونی بندشیں انسانی خواہشات پر عائد ہوئیں تو خواہشات کے ساتھ ساتھ آدمی کی روح بھی انہی بندشوں میں جکڑ گئی۔ یہ پیین لوئی وہ شخص ہے جو اپنے عہد میں فرانس کا نامور ادیب، صاحب طرز، انشاء پرداز اور ادب کے ایک مستقل اسکول کا رہنما تھا۔ اس کی جلوت میں افسانہ نگاروں، ڈرامہ نویسوں اور اخلاقی مسائل پر لکھنے والوں کا ایک لشکر تھا
جو اس کے خیالات کو پھیلانے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے قلم کی پوری طاقت اوریانی اور مرد و زن کی بے قیدی کو سراہنے میں صرف کر دی۔ اپنی اس کتاب ایفروڈائٹ میں وہ یونان کے اس دور کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہتا ہے، جبکہ برہنہ انسانیت مکمل ترین صورت جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور جس کے متعلق اہل مذہب نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ خدا نے اسے خود اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، ایک مقدس بیسوا کی شکل میں با ہزاراں ناز و ادا اپنے آپ کو 20,000 زائرین کے سامنے پیش کر سکتی تھی، جبکہ کمال درجے کی شہوانی محبت، وہی متبرک آسمانی محبت جس سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، نہ گناہ تھی، نہ شرم کی چیز تھی، نہ گندگی اور نجس تھی۔ حد یہ ہے کہ تمام شاعرانہ پردوں کو ہٹا کر اس نے صاف الفاظ میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو نہایت پرزور اخلاقی تعلیم کے ذریعے سے اس مکروہ خیال کا استیصال کر دینا چاہیے کہ عورت کا ماں ہونا کسی حال میں شرمناک، ناجائز، ذلیل اور پایہ شرف و عزت سے گرا ہوا بھی ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کی ترقیات۔ 19ویں صدی میں خیالات کی ترقی یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں نئے شاہباز فضا میں نمودار ہوتے ہیں جو اپنے پیش رواؤں سے بھی اونچے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1908 میں پیئر وولف، گیسٹن لیرو، ان دونوں کا ایک ڈرامہ جس میں دو لڑکیاں اپنے جوان بھائی کے سامنے اپنے باپ سے اس مسئلے پر بحث کرتے نظر آتی ہیں کہ انہیں آزادانہ محبت کرنے کا حق ہے، اور یہ کہ دل لگی کے بغیر زندگی گزارنا ایک نوجوان لڑکی کے لیے کس قدر المناک ہوتا ہے۔ ایک صاحبزادی کو بوڑھا باپ اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ وہ ایک نوجوان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے۔ اس کے جواب میں صاحبزادی فرماتی ہیں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ کسی شخص کو کسی لڑکی سے، خواہ وہ اس کی بہن ہو یا بیٹی، یہ مطالبہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ محبت کیے بغیر بوڑھی ہو جائے۔ جنگ عظیم نے اس آزادی کی تحریک کو اور زیادہ بڑھایا، بلکہ انتہائی مراتب تک پہنچا دیا۔ منع حمل کی تحریک کا اثر سب سے زیادہ فرانس پر ہوا تھا۔ مسلسل 40 سال سے فرانس کی شرح پیدائش گر رہی تھی۔ فرانس کے 87 اضلاع میں صرف 20 اضلاع ایسے تھے جن میں شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ تھی، باقی 67 اضلاع میں اموات کی شرح پیدائش کی شرح سے بڑی ہوئی تھی۔ بعض اقطاع ملک کا تو یہ حال تھا کہ وہاں ہر 100 بچوں کی پیدائش کے مقابلے میں 130 تا 140 اور 160 تک اموات کی تعداد کا اوسط تھا۔ جنگ چھڑی تو عین اس وقت جبکہ فرانسیسی قوم کی موت اور زندگی کا مسئلہ درپیش تھا۔ فرانس کے مدبروں کو معلوم ہوا کہ قوم کی گود میں لڑنے کے قابل نوجوان بہت ہی کم ہیں۔ اگر اس وقت ان قلیل التعداد نوجوانوں کو پھینٹ چڑھا کر قومی زندگی کو محفوظ کر بھی لیا گیا تو دشمن کے دوسرے حملے میں بچ جانا محال ہوگا۔ اس احساس نے یکایک تمام فرانس میں شرح پیدائش بڑھانے کا جنون پیدا کر دیا، اور ہر طرف سے مصنفوں نے، اخبار نویسوں نے، خطیبوں نے، اور حد یہ ہے کہ سنجیدہ علماء اور اہل سیاست تک نے ہم زبان ہو کر پکارنا شروع کیا کہ بچے جنو اور جناؤ، نکاح کے رسمی قیود کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ ہر وہ کنواری لڑکی اور بیوہ جو وطن کے لیے اپنے رحم کو رضاکارانہ پیش کرتی ہے، ملامت کی نہیں، عزت کی مستحق ہے۔ اس زمانے میں آزادی پسند حضرات کو قدرتی شے مل گئی، اس لیے انہوں نے وقت کو سازگار دیکھ کر وہ سارے ہی نظریات پھیلا دیے جو شیطان کی زنبیل میں بچے کچھ رہ گئے تھے۔ اس زمانے میں ایک ممتاز جریدہ نگار جو لا لیون ریپبلکن کا ایڈیٹر تھا، اس سوال پر بحث کرتے ہوئے کہ زنا بالجبر آخر کیوں جرم ہے، یوں اظہار خیال کرتا ہے۔ کہتا ہے، غریب لوگ جب بھوک سے مجبور ہو کر چوری اور لوٹ مار کرنے پر اتر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو روٹی مہیا کرو، لوٹ مار آپ سے آپ بند ہو جائے گی۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہمدردی اور مواسات کا جو جذبہ جسم کی ایک طبعی ضرورت کے مقابلے میں ابھرتا ہے، وہ دوسری ویسی ہی طبعی اور اتنی ہی اہم ضرورت یعنی محبت کے لیے کیوں وسیع نہیں ہوتا؟ جس طرح چوری عموماً بھوک کی شدت کا نتیجہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ چیز جس کا نتیجہ زنا بالجبر اور بسا اوقات قتل ہے، اس ضرورت کے شدید تقاضے سے واقع ہوتی ہے جو بھوک اور پیاس سے کچھ کم طبعی نہیں ہے۔ ایک تندرست آدمی جو توانا اور نوجوان ہو اپنی شہوت کو روک نہیں سکتا، جس طرح وہ اپنی بھوک کو اس وعدے پر ملتوی نہیں کر سکتا کہ آئندہ ہفتہ روٹی مل جائے گی۔ ہمارے شہروں میں جہاں سب کچھ
بافراط موجود ہے، ایک جوان آدمی کی شہوانی فاقہ کشی بھی اتنی ہی افسوسناک ہے جتنی کہ مفلس آدمی کی شکمی فاقہ کشی۔ جس طرح بھوکوں کو روٹی مفت تقسیم کی جاتی ہے، اسی طرح دوسری قسم کی بھوک سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ بس اتنا اور سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی مزاحیہ مضمون نہ تھا، پوری سنجیدگی کے ساتھ لکھا گیا تھا اور سنجیدگی ہی کے ساتھ فرانس میں پڑھا بھی گیا۔ اسی دور میں پیرس کی فیکلٹی آف میڈیسن نے ایک فاضل ڈاکٹر کا مقالہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کرنے کے لیے پسند کیا اور اپنے سرکاری جریدے میں اسے شائع کیا، جس میں ذیل کے چند فقرے بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہم بغیر جھوٹی تسلی اور بغیر کسی شرم و حیا کے یہ کہہ دیا کریں گے کہ مجھے 20 سال کی عمر میں آتش کھو گئی تھی، جس طرح اب بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خون تھوکنے کی وجہ سے پہاڑ پر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ امراض تو لطف زندگی کی قیمت ہیں، جس نے اپنی جوانی اس طرح بسر کی کہ ان میں سے کوئی مرض لگنے کی بھی نوبت نہ آئی، وہ ایک غیر مکمل وجود ہے۔ اس نے بزدلی یا سرد مزاجی یا مذہبی غلط فہمی کی بنا پر اس طبیعی وظیفے کی انجام دہی سے غفلت برتی جو اس کے فطری وظائف میں شاید سب سے ادنا وظیفہ تھا۔ نیو مالتھوزین تحریک کا لٹریچر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ان خیالات پر بھی ڈال لیجئے جو منع حمل کی تحریک کے سلسلے میں پیش کیے گئے ہیں۔ 18ویں صدی کے اخیر میں جب انگریز ماہر معاشیات مالتھوز نے آبادی کی روز افزوں ترقی کو روکنے کے لیے ضبط ولادت کی تجویز پیش کی تھی، اس وقت اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ اس کی یہی تجویز ایک صدی بعد زنا اور فواحش کی اشاعت میں سب سے بڑھ کر مددگار ثابت ہوگی۔ اس نے تو آبادی کی افزائش کو روکنے کے لیے ضبط نفس اور بڑی عمر میں نکاح کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر 19ویں صدی کے آخر میں جب نیو مالتھوزی تحریک اٹھی تو اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ نفس کی خواہش کو آزادی کے ساتھ پورا کیا جائے اور اس کے فطری نتیجے یعنی اولاد کی پیدائش کو سائنٹیفک ذرائع سے روک دیا جائے۔ اس چیز نے بدکاری کے راستے سے وہ آخری رکاوٹ بھی دور کر دی جو آزاد صنفی تعلقات رکھنے میں مانع ہو سکتی تھی، کیونکہ اب ایک عورت بلا اس خوف کے اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کر سکتی ہے کہ اس سے اولاد ہوگی اور اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑے گا۔ اس کے نتائج بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، یہاں ہم ان خیالات کے چند نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں جو برتھ کنٹرول کے لٹریچر میں کثرت سے پھیلائے گئے ہیں۔ اس لٹریچر میں نیو مالتھوزی مقدمہ عموماً جس طرز استدلال کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: ہر انسان کو فطری طور پر 3 سب سے زیادہ قاہر اور پرزور حاجتوں سے سابقہ پڑتا ہے، ایک غذا کی حاجت، دوسرے آرام کی حاجت اور تیسری شہوت۔ فطرت نے ان تینوں کو پوری قوت کے ساتھ انسان میں ودیعت کر دیا ہے اور ان کی تسکین میں خاص لذت رکھی ہے تاکہ انسان ان کی تسکین کا خواہش مند ہو۔ عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی انہیں پورا کرنے کی طرف لپکے اور پہلی 2 چیزوں کے معاملے میں اس کا طرز عمل بھی یہی ہے، مگر یہ عجیب بات ہے کہ تیسری چیز کے معاملے میں اس کا طرز عمل مختلف ہے۔ اجتماعی اخلاق نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ صنفی خواہش کو حدود نکاح سے باہر پورا نہ کیا جائے اور حدود نکاح میں زن و شوہر کے لیے وفاداری اور عصمت معابی فرض کر دی گئی ہے، اور اس پر مزید یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ اولاد کی پیدائش کو نہ روکا جائے۔ یہ سب باتیں سراسر لغو ہیں، عقل اور فطرت کے خلاف ہیں، عین اپنے اصول میں غلط ہیں اور انسانیت کے لیے بدترین نتائج پیدا کرنے والی ہیں۔ ان مقدمات میں جن خیالات کی عمارت تعمیر ہوئی ہے اب ذرا وہ بھی ملاحظہ ہوں۔ جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر بیبل نہایت بے تکلفانہ انداز میں لکھتا ہے: عورت اور مرد آخر حیوان ہی تو ہیں، کیا حیوانات کے جوڑوں میں نکاح اور وہ بھی دائمی نکاح کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ڈرسڈیل لکھتا ہے: ہماری تمام خواہشات کی طرح محبت بھی ایک تغیر پذیر چیز ہے، اس کو ایک طریقے کے ساتھ مخصوص کر دینا قوانین فطرت میں ترمیم کرنا ہے۔ نوجوان خصوصیت کے ساتھ اس تغیر کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور ان کی یہ رغبت فطرت کے اس عظیم الشان منطقی نظام کے مطابق ہے جس کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے تجربات متنوع ہوں،
آزاد تعلق ایک برتر اخلاق کا مظہر ہے، اس لیے کہ وہ قوانین فطرت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ براہ راست جذبات، احساس اور بے غرض محبت سے ظہور میں آتا ہے۔ جس میلان و رغبت سے یہ تعلق واقع ہوتا ہے وہ بڑی اخلاقی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یہ بات بھلا اس تجارتی کاروبار کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے جو نکاح کو در حقیقت پروسٹیٹیوشن بنا دیتا ہے۔ دیکھیے اب نظریہ بدل رہا ہے، بلکہ الٹ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کوشش تھی کہ زنا کو اخلاقاً معیوب سمجھنے کا خیال دلوں سے نکل جائے اور نکاح و صفاح دونوں مساوی الدرجہ ہو جائیں۔ اب آگے قدم بڑھا کر نکاح کو معیوب اور صفاح کو اخلاقی برتری کا مرتبہ دلوایا جا رہا ہے۔ ایک اور موقع پر یہی ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، ایسی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کے بغیر بھی محبت کو ایک معزز چیز بنا دیا جائے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ طلاق کی آسانی اس نکاح کے طریقے کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے، کیونکہ اب نکاح بس دو اشخاص کے درمیان مل کر زندگی بسر کرنے کا ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو فریقین جب چاہیں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ صنفی ارتباط کا ایک ہی صحیح طریقہ ہے۔ فرانس کا مشہور نیو مالتھوزی لیڈر پول رابن لکھتا ہے، پچھلے 25 سال میں ہم کو اتنی کامیابی تو ہو چکی ہے کہ حرامی بچے کو قریب قریب حلالی بچے کا ہم مرتبہ کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اتنی کسر باقی ہے کہ صرف پہلی ہی قسم کے بچے پیدا ہوا کریں تاکہ تقابل کا سوال ہی باقی نہ رہے۔ انگلستان کا ایک مشہور فلسفی مل اپنی کتاب آن لبرٹی میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شادی کرنے سے قانوناً روک دیا جائے جو اس بات کا ثبوت نہ دے سکیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے کافی ذرائع رکھتے ہیں۔ لیکن جس وقت انگلستان میں پروسٹیٹیوشن کی روک تھام کا سوال اٹھا تو اسی فاضل فلسفی نے بڑی سختی سے اس کی مخالفت کی۔ دلیل یہ تھی کہ یہ شخصی آزادی پر حملہ ہے اور ورکرز کی توہین ہے، کیونکہ یہ تو ان کے ساتھ بچوں کا سا سلوک کرنا ہوا۔ غور کیجئے، شخصی آزادی کا احترام اس لیے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر زنا کی جائے، لیکن اگر کوئی احمق اسی شخصی آزادی سے فائدہ اٹھا کر نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ہرگز اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی آزادی کا تحفظ کیا جائے۔ اس کی آزادی میں قانون کی مداخلت نہ صرف گوارا کی جائے بلکہ آزادی پسند فلسفی کا ضمیر اس کو عین مطلوب قرار دے گا۔ یہاں اخلاقی نظریے کا انقلاب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جو عیب تھا وہ ثواب ہو گیا، جو ثواب تھا وہ عیب ہو گیا۔